اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو میں آپ کو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت ہی پیارا اور ایمان افروز واقعہ بیان کیا جائے گا۔ تو اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں۔ اس سے میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جایا کرے گا اور آپ کی کوئی بھی ویڈیو مس نہیں ہوگی، کیونکہ اس چینل پر اس طرح کی اچھی اور اسلامی ویڈیوز آپ کو روزانہ کی بنیاد پر دیکھنے کو ملتی رہتی ہیں۔ تو آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 افراد پر مشتمل ایک قافلہ یمن کی طرف روانہ کیا۔ اس قافلے میں بھی شریک تھا۔ قافلہ اپنی منزل کی طرف جا رہا تھا کہ سفر کے دوران ہمارا قافلہ ایک بستی کے قریب سے گزرا۔ اس بستی کو دیکھ کر ہمیں بہت حیرت ہوئی۔ اس بستی میں بہترین قسم کی عمارتیں موجود تھیں۔ ہمارے ساتھیوں نے کہا کہ کیا ہی اچھا ہو اگر ہم اس بستی میں داخل ہوں اور وہاں کے حالات معلوم کریں۔ تو ہمارا قافلہ اس بستی میں داخل ہوا۔ اس کی خوبصورتی اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے تمام عمارتوں کو سونے چاندی سے ڈھانپ دیا گیا ہو، اور اس کی عمارتیں ایسی تھیں جیسی ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھیں۔ اس بستی میں ایک سفید رنگ کا محل بھی تھا، جس کی سفیدی خالص برف جیسی تھی، اور اس کا حسن بھی ویسا ہی سفید تھا۔ اس میں ایک صحن بھی تھا جو بالکل وہ بھی سفیدی میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہاں بہترین لباس میں موجود چند خوبصورت لڑکیاں بھی بیٹھی ہوئی تھیں، اور ان کے درمیان ایک نہایت ہی حسین و جمیل دوشیزہ بیٹھی تھی، جس کا حسن ان سب لڑکیوں سے منفرد تھا، اور دوسری لڑکیاں اس لڑکی کے ارد گرد گھوم رہی تھیں اور دف بجا کر اشعار گنگنا رہی تھیں۔ وہاں بستی میں ایک بہترین قسم کا حوض بھی بنا ہوا تھا، پانی والا تالاب جس کو کہتے ہیں، جس میں صاف اور شفاف پانی بھرا ہوا تھا۔ قریب ہی ایک چھوٹی سی چراگاہ بھی بنی ہوئی تھی، اور اس میں بہترین قسم کے جانور چر رہے تھے۔ ہم اس جگہ کا حسن و جمال دیکھ کر بہت حیرت میں مبتلا تھے۔ ہمارے ساتھیوں نے کہا کہ کچھ دیر ہم یہاں قیام کر لیتے ہیں تاکہ کچھ دیر آرام کر لیں اور یہاں کے خوبصورت نظاروں سے لطف اندوز بھی ہو سکیں۔ پھر ہم نے اپنے اونٹوں سے کجاوے اتارے اور کچھ دیر آرام کرنے کے لیے سامان کو ترتیب دینے لگے۔ اتنے میں محل سے کچھ لوگ آئے اور ان کے پاس چٹائیاں تھیں۔ انہوں نے ہمارے لیے وہ بہترین قسم کی چٹائیاں بچھائیں اور اس پر بہترین قسم کے کھانے لگا دیے اور ہمیں کھانے کی دعوت دی۔ ہم نے خوب سیر ہو کر وہ کھانا کھایا، کچھ دیر آرام کیا اور پھر وہاں سے جانے کے لیے اپنے کجاوے کسنے لگے۔ ہمیں جاتا ہوا دیکھ کر محل کی طرف سے پھر چند لوگ آئے اور کہنے لگے کہ ہمارا سردار تمہیں سلام کہتا ہے، اور اس نے پیغام دیا ہے کہ میں معذرت خواہ ہوں کہ آپ سے ملاقات نہیں کر سکا، کیونکہ ان دنوں ہمارے ہاں ایک جشن کی تیاری ہو رہی ہے اور وہ اس میں مصروف ہیں، اور آپ لوگ ہمارے مہمان ہیں، اگر آپ چاہیں تو یہاں رہ سکتے ہیں۔ سردار کا پیغام سن کر ہم نے کہا کہ بہت شکریہ، ہم یہاں زیادہ دیر نہیں رک سکتے کیونکہ ہم نے ابھی آگے اور بھی سفر کرنا ہے اور بہت دور جانا ہے۔ اللہ تمہیں اس مہمان نوازی کی برکتیں عطا فرمائے۔ جب ہم جانے لگے تو ان خادموں نے بہت سا کھانا اور سامان ہمیں دیا جو ہمارے سارے تمام سفر کے لیے کافی تھا۔ پھر ہم اپنی منزل پر پہنچے اور جو کام کاج ہم نے کرنا تھا وہاں وہ کر کے واپسی پر دوسرے راستے سے ہوتے ہوئے مدینہ منورہ واپس آ گئے، اور اس دوران کافی عرصہ گزر گیا۔ پھر جب حضرت امیر معاویہ خلیفہ بنے تو ان کے ایک وفد کے ساتھ مجھے دوبارہ یمن کی طرف جانا پڑا۔ راستے میں نے اپنے ساتھیوں کو اس بستی کے بارے میں بتایا
کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہم یہاں سے گزرے تھے تو کیسی ایک عظیم و شان جگہ ہم نے دیکھی تھی۔ یہ سن کر ایک ساتھی نے کہا کہ کیا ہی اچھا ہو اگر آج بھی ہم وہاں سے گزریں اور ہم بھی دیکھیں۔ چنانچہ ہم اس بستی کی طرف چل دیے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو اس جگہ کو دیکھ کر بہت زیادہ حیران اور پریشان ہو گیا میں، کیونکہ اب وہاں کا نقشہ ہی بدل چکا تھا۔ وہاں اب کوئی محل موجود نہیں تھا اور ہر طرف مٹی اور ریت کے ڈھیر ہی ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ جو خوبصورت اور بلند و بالا عمارتیں تھیں وہ کھنڈرات میں بدل چکی تھیں اور ہر طرف ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ جو ہم نے خوبصورت چراگاہ دیکھی تھی اس میں خودرو گھاس وغیرہ اگی ہوئی تھی اور اس نے اس کو دہشت ناک بنا دیا تھا، اور وہاں کسی بھی جانور کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ جو خوبصورت حوض اور تالاب بنا ہوا تھا وہاں بھی پانی کا ایک قطرہ بھی نہ تھا۔ ہم حیرت سے اس منظر کو دیکھ رہے تھے تو ہمیں تباہ و برباد عمارت میں ایک شخص چلتا ہوا نظر آیا۔ میں نے اپنے ایک ساتھی کو کہا کہ ہم اس سے دور رہتے ہیں، تم جاؤ اور اس سے وہاں کے حالات کو معلوم کرو۔ وہ دوست گیا اور کچھ ہی دیر بعد خوف زدہ سا ہو کر واپس آ گیا اور کہنے لگا کہ وہ شخص ایک بوڑھی عورت ہے اور اندھی ہے۔ میں تو اس سے بات کیے بغیر ڈر کے مارے واپس آ گیا ہوں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں وہاں گیا اور اس ویران عمارت میں پہنچا جہاں وہ بوڑھی عورت موجود تھی۔ میں نے جا کر اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور اس ویرانے میں اس کے ساتھ کون اور رہتا ہے۔ تو وہ بوڑھی عورت بولی کہ میں اس بستی کے سردار کی بیٹی ہوں اور میرا باپ ایسا سخی اور فیاض تھا کہ راہ گیروں کو بلا بلا کر ان کی مہمان نوازی کیا کرتا تھا، اور لوگ مسافر یہاں ہماری بستی میں قیام کیا کرتے تھے۔ میں نے اس عورت سے کہا کہ یہ سب کیا ہوا، تو وہ کہنے لگی کہ میرے باپ کو موت نے آ لیا اور وہ اس دار فانی سے رخصت ہو گیا۔ میں نے اس بوڑھی عورت سے کہا کہ اگر وہ پسند کرے تو ہم ان کو اپنے ساتھ اپنے وطن لے چلتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں اس جگہ ہی رہنا پسند کروں گی یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے۔ میں نے اسے پوچھا کہ تمہارے کھانے پینے کا انتظام کیسے ہوتا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ یہاں سے جو قافلے گزرتے ہیں وہ کھانے کا سامان پھینک جاتے ہیں، میں وہ سامان پکڑ لیتی ہوں اور کھا کر گزارا کر لیتی ہوں، اور یہاں پانی کا ایک گھڑا ہے جو ہمیشہ پانی سے بھرا رہتا ہے اور میں نہیں جانتی کہ اس میں پانی کون بھرتا ہے۔ میں اس سے پانی پی لیتی ہوں اور یوں زندگی گزر رہی ہے۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہمارے قافلے میں کوئی عورت بھی ہے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں، ہمارے قافلے میں کوئی عورت نہیں ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ کیا ہمارے پاس کوئی سفید چادر ہے؟ تو میں نے کہا کہ ہاں ہمارے پاس ہے، میں ابھی آپ کو لا کر دیتا ہوں۔ میں نے 2 سفید رنگ کی چادریں لا کر اس کو دے دیں۔ وہ ایک طرف کو گئی اور چادریں اپنے آپ پر پہن کر واپس آ گئی اور کہنے لگی کہ میں نے رات کو خواب میں دیکھا ہے کہ میں دلہن بنی ہوئی ہوں اور ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف جا رہی ہوں، تو مجھے لگتا ہے یا میرے گمان میں ہے کہ میری موت قریب ہے۔ کاش کہ کوئی عورت ہوتی اور میرے غسل وغیرہ کا انتظام کر دیتی۔ پھر وہ عورت مجھ سے باتیں کرتے کرتے اچانک زمین پر گر پڑی۔ میں جب اس عورت کے قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ اس کی روح پرواز کر چکی تھی۔ پھر میں نے اپنے ساتھیوں سے مل کر اس کو تیمم کروایا اور وہاں دفنا دیا۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو ان کو سارا واقعہ سنایا تو وہ رونے لگے اور فرمانے لگے کہ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو ضرور اس مہمان نواز اور فیاض کی بے بس اور بے کس بیٹی کو اپنے ساتھ لے آتا، لیکن مقدر کی بات اس کے نصیب میں ایسا نہیں لکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی مغفرت فرمائے اور ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صرف اور صرف اپنی رضا کی خاطر ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صبر کی دولت عطا فرمائے اور مفلسی سے بچائے، آمین ثم آمین۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔